سر کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پہ آپ نے سر گفتگو نہ کی ہو. شرک کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں بیان بھی موجود ہے, آپ کی تشریح بھی ہے اس پہ, اقسام اور گناہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ شفیق ہے, رحیم ہے. ہم انسانوں سے بہت ماورا اس کی ہستی, اس کی ذات ہم سمجھ نہیں سکتے, لیکن اس حوالے سے اس سختی کی صرف ایک مطلب توجیہ یا شاید ہماری عقل بھی اس پہ اس کو پوری طرح تعین کرنے سے قاصر ہے, اس کا احساس کرنے سے قاصر ہے, لیکن اس کی کوئی توجیہ یا کوئی وجہ اگر آپ سمجھا سکیں کہ کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے, مالک کائنات ہے, بنایا ہے, سب کچھ ہے, لیکن میرے جیسا ایک ناقص انسان اگر اس کی نفی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا بہت سخت نہیں ہے؟ یا اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خدائی کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے مطلب بہت ایک اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹچی ہے یا اس پہ بہت مائنڈ کرتا ہے اس چیز کو. اس لیے کہ شرک بے لذت گناہ ہے. وہ گناہ کرنے کی وجہ ہونی چاہیے نا, کیوں کرتے؟ یعنی آدمی چوری کرتا ہے, چلیے بھوک لگی ہوگی, پیسوں کی ضرورت ہوگی. بدکاری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنس کی جبلت رکھی ہے انسان میں. شرک کیوں کرتا ہے؟ سوچیں کبھی بیٹھ. بے لذت گناہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو تم نے گناہ کیا اور پھر گناہ بھی بے لذت کیا. تو اب ذرا آؤ تمہارے کان کھینچتے ہیں آخری درجے. شرک اللہ کے خلاف بغاوت ہے. شرک کے حق میں نہ نفس انسانی میں کوئی چیز ہے, نہ علم و عقل میں کوئی چیز ہے, نہ پیغمبروں کی روایت میں کوئی چیز. شرک کو اللہ تعالیٰ افتراء کہتے ہیں, یعنی یہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھ دینا. تو آپ خود سوچئے کہ اس کو قابل معافی ہونا چاہیے. قابل معافی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے اندر رغبت رکھی گئی. شرک کے لیے کیا ہے؟ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو سوائے وہم پرستی کے کوئی چیز, کچھ بھی نہیں. کوئی دلیل نہیں, کوئی بنیاد نہیں, کوئی علم نہیں, کوئی عقل کا تقاضا نہیں. اس پہلو سے غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ سمجھ میں آ جائے گا اور اندازہ بھی ہو جائے گا. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نیچے کے کسی بھی گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر دوں گا, شرک کو معاف نہیں کروں گا, تو اس میں لوگوں کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ آخر بے سبب گناہ کرتے ہی کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہود کو کہا ہے, وہی خطاب کیے گئے کہ تمہیں ہر لحاظ سے توحید بتا دی گئی, پیغمبروں نے بتا دیا, دروازوں پر دستک دے کے بتا دیا, پھر بھی شرک کرنے سے باز نہیں آتے. تو اب اس کے بعد کس رعایت کے مستحق ہو؟ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو شرک کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں کرتے ہیں, وجہ کیا. میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے عالم تھے مجھ سے ملنے کے لیے آئے, بہت پرانی بات ہے 70 کی دہائی. تو انہوں نے آ کے کچھ, آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک بحث ہوتی ہے یہ فلاں چیز شرک ہے فلاں نہیں. میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, اگر ادنا درجے میں بھی تردد ہو جائے کہ اس میں کوئی چونٹا داخل ہو گیا ہوا ہے تو کھا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو فوراً ہاتھ کھینچوں گا. تو میں نے کہا یہ شرک پر کیوں بحث کرتے ہیں کہ چونٹا بڑا ہے یا چونٹا چھوٹا ہے؟ ایک مصیبت خواہ مخواہ کی مولی کیوں نہیں جائے؟ اس کو چھوڑیں. گناہ بھی کرنا ہے تو کوئی اچھا سا گناہ کریں جس میں کچھ لذت بھی ہو. تو یہ وجہ ہے میرے بھائی.